السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت کی تمام تعریفیں جو اس کے لائق ہیں، اللہ کے سارے رسولوں پہ سلام جو حق کے ساتھ مبعوث ہوئے اور انہوں نے حق ادا کیا۔ آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمام نبیوں والا کام اب ان کے ذمہ لگا دیا گیا۔ قرآن مقدس نے یہ اعزاز اعلانیہ طور پر بیان کیا اور قیامت تک یہ اعزاز باقی رکھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم خیر والی امت ہو جو لوگوں کے لیے کھڑے کیے گئے ہو۔ اب لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو اسلام سے دور، وہ نصرانی ہوں، یہود ہوں، ہنود ہوں، ان لوگوں کو تم نے اس خیر کی طرف دعوت دینی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس مشن کو اس انداز کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے جس طرح اللہ کے پیغمبروں نے اس کو چلایا ہے۔ اس کے اندر قربانیاں آئیں گی، وہ مال کی قربانی ہو دینی پڑے گی، جان کی قربانی ہو دینی پڑے گی، جماعت کی قربانی ہو دینی پڑے گی، علم کی قربانی ہو دینی پڑے گی، لسانیت قومیت کی قربانی ہو دینی پڑے گی، کیونکہ یہ دین قربانی کے بعد جا کر زندہ ہوتا ہے۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگی دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر یہ چیز نظر آئے گی، اور قرآن مبین بھی اسی بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ پہلے تنگی دیکھنا پڑے گی، سوشل بائیکاٹ ہوں گے، علاقے کے اندر اپنے پرائے بن جائیں گے، اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے، اور پھر اس صبر کے بعد جو آپ کو پھل ملے گا زیادہ لمبا وعدہ نہیں ہے، وہ کل کا وعدہ ہے، صرف کل۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ انسان اپنے کل پہ غور کرے، انشاءاللہ کل وہ وعدہ پورا ہوگا۔ آج کی محنت کل کے لیے بطور ثمر آپ کے لیے، آپ کے انتظار میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، میں اور آپ اس ارادے اور نیت سے
اللہ کے دین کو سنیں اور سنائیں کہ اس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو. مجھے کوئی فائدے کی ضرورت نہیں، میری جماعت کو کوئی فائدہ نہ ہو، میری انا کو کوئی فائدہ نہ ہو. اگر فائدہ ہونا ہے تو اللہ کے دین کو. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. میرا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معروف ہے. اس کے ساتھ منکرات بھی بیان کرنا ضروری ہے. تو اس کی منکرات کیا ہیں؟ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک تقابل ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور امید ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں پہ غور کریں گے. نہ صرف غور کریں گے بلکہ اپنی زندگی کے اندر ان کو لازم کریں گے. اور میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئے ذرا غور کرتے ہیں قرآن مبین ہمیں کیا چیز بیان کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں من یشاقق الرسول. یہاں یہ من عام ہے، اس میں یہ نہیں کہ مسلم غیر مسلم کی بات ہو رہی، نہیں. جو بھی رسول کی مخالفت کرے، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے مخالفت. اب ایک شخص تو اطاعت کاری نہیں رہا ہو تو مخالفت کرے گا، آپ اس کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں. لیکن من کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. جو اپنے آپ کو اطاعت کے اندر رکھتے ہوئے مخالفت کرے، کیا کرے گا؟ وہ عمل کی مخالفت کرے گا. ذات کی مخالفت نہیں کرے گا تو عمل کی کرے گا. یہود و نصارہ نے ذات کی مخالفت کی. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، اس شخص کو نبی نہیں مانتے. وہ نبوت کے مخالف نہیں تھے، ذات کے مخالف تھے. اس شخص کو نبی نہیں مانتے کیونکہ یہ اجمی لوگوں کے اندر سے ہے. ہمارا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نبیوں کی اولاد ہیں. نبوت ہمارے کھاتے میں آئی، علم، تدریس، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے. لیکن اس کے بعد اسلام لانے کے بعد ایک ایسا گروہ سامنے آیا جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد اسلام کے نام پہ چلا ہے. ان لوگوں نے ذات کو بہت مانا ہے، بات کو جھٹلایا ہے. اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے. اللہ جانے کب تک یہ فتنہ رہے گا. کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام قبول کرنے کے باوجود اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو انہوں نے آج تک پورے طریقے سے اپنایا نہیں، اس بات کو قبول نہیں کیا. اس کی مثالیں میں چند آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اس پہ دلائل بھی ہوں گے، غور و فکر بھی ہوگا. وہ چیزیں مسلمانوں کے اندر کی موجود ہیں، غیر مسلموں کی نہیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ چیزیں اسلامی ہیں؟ اگر اسلامی ہیں تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل کیا ہے؟ ایک انسان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس عہد کے اندر لے آتا ہے کہ میرا الہ اللہ ہوگا، اور میں عملی طور پر اگر کسی شخصیت کی اتباع کر سکتا ہوں تو صرف رسول اللہ ہوگا.
یا کسی اور کے عمل کی، کسی اور کی اتباع کی، کسی اور کو ماڈل بنانے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دو قسم کے عہد کیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حاکم نہیں ہے، شریعت ساز نہیں ہے، فیصلہ کون نہیں ہے۔ اب اللہ کو بھی اس انداز کے ساتھ مانا ہے کہ صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں، باقی اللہ کے اس حقوق کو نہیں ادا کر رہے جن حقوق کو ادا کرنے کا انہوں نے عہد کیا۔ یاد رکھیں، تین چیزیں اسلام کے اندر بڑی اہم ہیں، اور تین کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ نمبر 1 مسئلہ الہ ہے۔ الہ کون ہے؟ اس کا کیا تعارف ہے؟ اگر آپ اس کے اندر صحیح معنوں میں غور و فکر نہیں کرتے تو آپ کا زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا بیکار ہے۔ پھر دوسرا حصہ ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ اس کا صحیح تعارف نہیں رکھتے، اس کا تعارف کس طرح ہوگا؟ اس کا تعارف ہوگا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی اطاعت کے اندر آئیں گے۔ آپ ایک ماڈل پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ جب آپ ایک عمل کر رہے ہیں، کوئی شخص پوچھ سکتا ہے کیوں کر رہے ہو، کس وجہ سے کر رہے ہو، تو جواب ملے گا کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ اگلا بندہ خاموش۔ اگر کوئی کہے اس لیے کر رہا ہوں میرے مولوی نے کیا ہے، سوال بنتا ہے تیرا مولوی کون ہے؟ میرے پیر نے کیا ہے، سوال بنتا ہے تیرا پیر کون ہے؟ رسول اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لوگے، سوال بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا۔ تو جب کہو گے کہ میں محمد الرسول اللہ کی نقل کر رہا ہوں، میں ان کی اتباع کر رہا ہوں، یہ انہوں نے کیا اس لیے کر رہا ہوں، تو اگلے بندے کا سوال ختم ہو جائے گا۔ بھائی یہ ہے محمد الرسول اللہ کا مسئلہ۔ تیسری چیز قرآن۔ قرآن جس کو آج محض جو ہے ایک بڑی عزت والی کتاب سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ سارے عزت کے طور طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، آپ اس کا احترام کریں، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن صرف احترام۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے تورات انجیل کے احترام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، آج بھی کرتے ہیں، جو بھی ان کے پاس مسخ شدہ ہے کرتے ہیں، لیکن احترام کے بعد جب اس کے مطابق کام کی باری آئی ہے تو پھر انہوں نے اس کی تحریف کرنا شروع کر دی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کے اصل سے ہٹا دی۔ وجہ یہ بنی کہ جب اللہ کا وہ حکم تورات انجیل کی شکل کے اندر ان کی عملی زندگی کے خلاف جا رہا ہوتا تھا تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ ہمارے سب بڑے یہی کام کرتے آئے ہیں، اب ہم کتاب کا ساتھ دیں یا بڑوں کا ساتھ دیں۔ اور پھر فیصلہ سامنے آ گیا، جنہوں نے بڑوں کا ساتھ دیا، کتاب کو چھوڑا، اس دور کے اندر جو اہل کتاب کہلوائے، قرآن نے ان کے اوپر فتوے لگا دیے اور واضح طور پر کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے مولوی اور پیروں کو رب بنایا، اللہ کو رب مانا نہیں، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ کو مان لیا، اللہ کی نہیں مانی۔ یہ آج مسلمان قوم اسی مرض کے اندر مبتلا ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی
نہیں مانا. ایک ملنگ ٹائپ صوفی ٹائپ آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کو تم کیا جانتے ہو؟ اللہ اپنے بندوں کو جلائے گا؟ نہیں نہیں نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تو نہیں جلائے گا. بھائی اللہ پاک نے جہنم بنائی کس لیے؟ سوال ہے نا. اگر بنائے جلانا ہی نہیں ہے تو بنائی کیوں؟ اب یہ کوئی نہیں کہا وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو. اگر جہنم میں کسی نے نہیں جانا کوئی مقصد نہیں, پھر جنت میں بھی کسی نے نہیں جانا, جنت کا کیا مقصد ہے؟ ادھر تم کہتے ہو سب جائیں گے, ادھر تم کہتے ہو اللہ کسی کو نہیں لے جائے گا. عقل کے تھوڑو ذرا غور تو کرو. اللہ پاک نے جو جہنم بنائی ہے اس کا بنانے کا مقصد ہے, اور فرمایا اعدت للکافرین. پتہ ہے مالک کو کہ کافر بھی ہوں گے. ہے علم یا نہیں ہے؟ علم ہے, کافر بھی ہوں گے. چند مسلمان بیٹھ کر دعویٰ کر لیں کہ جنت بھر جائے گی ہم سے اور دنیا کے اندر اور کوئی انسان بھی نہیں ہے, یہ عقل کی خرابی ہے. آج اگر آپ اعداد و شمار لیں تو دنیا میں 8 ارب انسان ہے, 8 ارب انسان. لیکن یہ سلسلہ روکا ہوا تو نہیں ہے, یہ تعداد ہر دور میں اسی طرح بڑھتی چلتی گئی ہے. مر گیا پیدا ہو گیا, مر گیا پیدا ہو گیا, مر گیا جب سے یہ سلسلہ چلا ہے اس وقت سے چل رہا ہے, اور جب تک اللہ پاک اس کو ختم نہیں فرمائے گا, اذا زلزلت الارض زلزالہا نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کتنے انسان پیدا ہوئے مرے. اور بھائی اللہ پاک نے جنت جہنم کو بنایا ہے, مقصد ہے. جو نافرمانی کرے گا وہ جائے گا جہنم میں. کیوں جائے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے الہما فجورا, اس کو الہام کر دیا ہے, اچھائی اور برائی کا الہام کیا ہے. اس کو پتہ ہے آگ کیا ہے, برف کیا ہے, کیا نہیں جانتا یہ ان پڑھ نہیں جانتا. سردی کو بھی جانتا ہے, گرمی کو بھی جانتا ہے. واہ مالک. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے فالق الحب والنوا. حب کہتے ہیں دانے کو اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو. آپ نے صحیح سالم گٹھلی یا دانہ زمین کے اندر دبا دیا, گھر سے غلہ اٹھایا جا کے باہر زمین میں بکھیر دیا. عقل مندی کی, انسان کی سوچ کے مطابق جو گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا عقل مند ہے؟ نہیں. لیکن فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس کی مرضی کے مطابق کر کے دیکھ, پھر رزلٹ دیکھ, پھر رزلٹ دیکھ. فالق الحب والنوا, دانے کا منہ کھولتا ہے وہ تہ کے اندر, اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے یعنی نکالتا ہے وہ گوشہ, وہ پودا, اس کی قدرت ہے. اب یہ چیز ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اگر تو اطاعت کے اندر چلا جائے, اگر تیری سوچ کچھ اس کو غلط بھی سمجھ رہی ہو لیکن اطاعت صحیح کر رہا ہو تو وہ تیری سوچ جو ہے مقصد کو پہنچے گی, تیری وہ اطاعت جو ہے وہ مقصد کو پہنچے گی. بالکل اسی طرح کہ تو نے دانہ اٹھایا باہر کھیت میں پھینک دیا, لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد پھر تو جب اس کو لے کے آیا تو پھر اس کی کیا نقشہ قرآن کھینچتا ہے, کمثل حبۃ, حبتن ایک دانہ, ایک دانہ, انبتت 7 سنابل, کتنی ہوگی؟ 7. 7 سنابلا, سنابل سنبل کی جمع ہے, سنبل کہتے ہیں سٹی کو. 7 سٹے نکلے ایک دانے میں سے. فی کلو سنبلۃ مئۃ حبہ,
ہر سٹی میں 100 دانہ، ایک کے 700 ہو گئے. اور یہ مثال کیا ہے؟ الذین ینفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ہے ایک دانے کی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور بھی زیادہ میں مہربانی کر سکتا ہوں. اضعافاً کثیرہ، 700 کی گنتی ختم کر دی. یا اتنا بڑھایا جائے گا کہ کوئی ریاضی کام نہیں آئے گی، گنتی کام نہیں آئے گی. لیکن شرط کیا رکھی؟ شرط ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان پہ ذرا غور کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی اطاعت ایک مسلم کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کو سمجھنا ازحد ضروری. سب سے پہلے تو آپ اس کا تعارف قرآن حکیم سے لیں. قرآن حکیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا مرتبہ کیا بیان کرتا ہے، اور جو آج مسلمان بیان کر رہا ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے. مسلمان کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل، کہتا ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قرآن نہیں کہہ رہا. مسلمان کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر، قرآن کہتا ہے نہیں. حاضر ناظر ایک ذات ہے. حاضر کا مطلب موجود، اور ناظر کا مطلب دیکھنے والا. موجود بھی ہے اور سب چیز دیکھ بھی رہا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم قرآن سے پوچھیں، سورہ یوسف ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے یوسف کے بارے میں کہ کیا کریں، مار دیں، کیا کریں. پھر مشورہ ہوا کہ اس کو کنویں میں ڈال. اب یہ ساری پوری واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، تو حاضر ناظر نہیں تھا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم وحی نہ کرتے تو آپ کو پتہ نہ لگتا. ہم نے وحی کی. ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے. ان کی ساری تدبیریں ہم نے بذریعہ وحی بتائی. تو محمد الرسول اللہ بغیر وحی کے کچھ بتا نہیں سکتے. یہ ہے رسول. اگر بغیر سلسلے کے غیب کی خبر بتا دے تو وہ رسول نہیں رہتا، پھر وہ اللہ بن جاتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کلمے کے 2 پورشن ہم نے بنائے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اقرار ہے اس بات کا، مفہوم کے ساتھ اقرار ہے یا زبانی طور پہ؟ اگر مفہوم کے ساتھ اقرار ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کو الہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. میں اکثر یہ بات سنتا ہوں، اچھے بھلے لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں حضرت کا فتویٰ، یہ فلاں حضرت کا فتویٰ ہے. فتوے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتوے کا معنی ہوتا ہے کہ فیصلہ دینا، کسی چیز کے بارے میں فیصلہ دینا، صحیح کا یا غلط کا. دین کے اندر کس کا فتویٰ چلے گا؟ یار بول دو. اللہ کا فتویٰ چلے گا، کسی اور کا فتویٰ نہیں چل سکتا. کیوں؟ کہ دین اللہ کا ہے، غیر اللہ کا نہیں ہے. تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی ایک مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا
یستفتونک فی الکلالہ، کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو جو لا ولد مرے، بیوی کے علاوہ پیچھے کوئی وارث نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ کوئی اور وارث، کہ اس کی وراثت کا کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ مفتی سے جا کر پوچھو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، تجھے کس نے مفتی بنایا ہے، تو کس چیز کا مفتی ہے؟ اگر تو فتویٰ دیتا ہے دین کے بارے میں تو الہ کی پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ الہ کا فتویٰ یہ موجود ہے، یہ قرآن کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ تفصیل ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ برہان ہے، یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف فتویٰ دے دے، کوئی اس کے خلاف بات کر دے یا اس کے مقابلے میں ہی فتویٰ دے دے، اس جیسا دے دے، وہ بے ایمان مردود کافر ہو جاتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ تو مفتی اللہ ہوا، پیغمبر نہیں۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کو بلکہ کہا جا رہا ہے کل کہو۔ قرآن میں جتنے کل آتے ہیں نا، صحابہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لفظ کل نازل ہوتا تو پیغمبر بہت پریشان ہو جاتے کہ اللہ پاک کیا حکم فرمانا چاہتے ہیں۔ یہاں کل خانی پہ چل رہا ہے، 4 کل لکھ کر کیلنڈر لگا کر گھر میں برکت کا باعث بنایا ہوا ہے، اور چاروں کلوں کا مفہوم پڑھو ذرا، تمہیں پتہ چلے اس کے اندر تو توحید ہے، لٹکانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ قرآن کے 4 کل لٹکا کر تیری روزی میں برکت آ سکتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے تبارک الذی، تبارک الذی بیدہ الملک، برکات دہندہ وہ ذات ہے، برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ کون اللہ؟ بیدہ الملک، ساری بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جو دے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، سمندر تک، فضا تک، جتنا بڑھا دے، جتنا کم کر دے، کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اب اللہ فرما رہے کل، اے پیغمبر کہو اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں کہ اس کی وراثت کو کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن فتویٰ دینا میرے اختیار میں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو آج جو ہمارے مفتی گلی گلی محلے محلے بنے ہوئے بڑے فخر سے کہتے ہیں مفتی صاحب، مفتی کا فتویٰ، پھر ان گزرے ہوئے بزرگوں کے ناموں کو بھی بدنام کیا جاتا ہے، جی فتاوی فلاں امام، فتاوی فلاں امام۔ او بھائی، اگر وہ امام تھے، اچھے لوگ تھے تو وہ قرآن کو جانتے تھے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ فتویٰ اللہ کے علاوہ کسی اور کا چلتا نہیں۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اگر تعارف لینا ہے تو پھر قرآن سے لے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ تو جتنی بھی تعریفیں کرتا رہے، جتنے انگوٹھے چوم لے، جتنے گا لے، نعتیں کر لے، جو کر لے، قرآن نے جو مقام اس کا بتایا ہے اس مقام کے عشر عشیر تک بھی تو نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو اللہ منتخب کر کے رسول بنا لے، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ رسالت کا اعزاز کوئی چھوٹی بات ہے؟ تیرا کام تھا کہ تو رسالت کے معاملے میں اطاعت سے کام لیتا، تو نے بجائے اس کے اطاعت کے صرف ذات کو لے کر کھڑا ہو گیا، ذات کے نغمے گانے لگا۔ ذات تو اللہ پاک نے اس کی جو بنائی ہے وہ قرآن خود گواہ ہے، انما انا بشر مثلکم، ذات تو اس کی یہ ہے۔ پیدا ہوا 40 سال تک بشر مثلکم، لیکن رہا بشر تمہارے جیسا،
اعزاز بڑھا دیا. 40 سال بعد فرمایا یوہا الیہ، میری طرف وہی ہوئی. کس بات کی؟ انما الہکم الہ واحد. یہ میری ذمہ داری بنی. اگر کوئی میرے ساتھ مل کر یہ کام کرے گا، وہ صحابی، وہ میرا ساتھی. صحابی کا معنی ہوتا ہے ساتھی. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ساتھیوں کے اندر، اور ایک ٹھنڈی آ بری اور فرمایا انا رآنی اخوانی. تعجب ہے، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے بڑے حیران ہو کر کہا السنا اخوک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم صحابی، تم میرے ساتھی ہو، مجھے دیکھا ہے تم نے، میں تمہارے اندر موجود ہوں ایک بطور ماڈل کے. میں تو ان کے بارے میں دیکھنے کی خواہش رکھ رہا ہوں جو مجھے دیکھے بغیر اس مشن کو چلائیں گے اور میری اس بات کو لے کر آگے چلیں گے. میں ترس رہا ہوں ان بھائیوں کو، کاش میں دیکھ سکوں کہ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، کتنے اچھے لوگ ہوں گے کہ میری غیر موجودگی کے اندر میرے مشن کو چلانے والے ہوں گے. یہ ہے سنت کی اہمیت. پیغمبر کی درجہ اولا کی سنت کون سی ہے آپ جانتے ہیں؟ پہلی سنت، جب سے پیغمبری ملی پہلی سنت. سنت کہتے ہیں طریقے کو، عمل کو. تو سب سے پہلی سنت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پتہ ہے آپ کو لیکن پتہ نہیں، غور نہیں. علماء سے سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے. کوہ صفا پر چڑھ کر ایک آواز دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کیا عمل کیا یا نہیں کیا؟ اس پہ عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ سنت ہو گئی. مولوی کی قصے گاتے رہتے ہو، اپنے فرقے کے قصے گاتے رہتے ہو، اپنے اماموں کے قصے گاتے رہتے ہو. جس پیغمبر کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے کہ ہمارا رسول وہ ہے، ہمارا ماڈل وہ ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے. اس کی سنت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس بات کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے سنت. جو پیغمبر نے عمل کیا وہ سنت. پیغمبر نے نماز پڑھی، سنت. اگر پیغمبر نماز نہ پڑھے، نعوذ باللہ من ذالک، جو کچھ آج کرتے ہیں ثواب سمجھ کر، میں منسوب نہیں کرتا، اشارے کے طور پہ کہتا ہوں. قوالی نماز عبادت سمجھ کر کی جا رہی ہے؟ نہیں، ثواب سمجھتے ہیں نا. پیغمبر نے کی ہے؟ نہیں کی. میلہ نہیں لگوایا، رچ کتا نہیں لڑوایا، بھنگ نہیں پی، مزاریں آباد نہیں کی ہیں. پیغمبر نے جو عمل کیا ہے وہ سنت ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن محفوظ من اللہ ہے. قرآن محفوظ، اللہ فرماتے ہیں نا ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور سنت محفوظ من القرآن ہے. سنت روایات میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. روایات کی عمر تھوڑی ہے، سنت شروع سے آ رہی ہے. سنت کے مقابلے میں روایات کی عمر تھوڑی ہے. آپ سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ 250 سال 250 سال بعد لکھی گئی. ایسا یہ نہیں. روایت کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن سنت جو ہے وہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، نکاح کیا، جنازہ پڑھا، ختنہ کیا بچے کا. یہ پیغمبر کا عمل انہوں نے دیکھ کر اپنا لیا. کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ یہاں کتاب کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. صحابہ کو تابعی نے دیکھا، تابعی کو تبع تابعی نے دیکھا. آج بھی اگر کوئی شخص، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں،
کہ آپ ایک بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز آ رہی ہے چپ ہو جاؤ، اذان چپ ہو کر سنو. نہ کہنے والے کو حدیث کا پتہ ہے، نہ سننے والے کو حدیث کا پتہ ہے. وہی بچہ اگر آپ سے پوچھے چاچا جی یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ بات کہاں سے لی کہ اذان آ رہی چپ ہو جاؤ، یہ بات کہاں سے لی؟ تو وہ کہے گا مجھے میرے ماں باپ نے بتائی، مجھے میرے ماں باپ نے بتائی ہے. لازمی بات ہے اس کے ماں باپ کو اس کے ماں باپ نے بتائی ہوگی. یہ ایک تسلسل چل آ رہا ہے، کسی کتاب کا محتاج نہیں ہے. آج سنت کو مقید کر کے روایات کا لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور بڑی بڑی کتابوں کے نام لا کر رکھ دیے. دیکھیں ہم کسی بھی تحریک، کسی بھی تحریر، کسی بھی تاریخ کا انکار نہیں کرتے اس وقت تک جب وہ تاریخ، وہ تحریر اللہ کی کتاب کے مقابل نہ آ جائے. اگر وہ آ جائے گی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اگر وہ اللہ کی کتاب کے مقابل نہیں آئے گی، یہ مورخین کی کوشش ہے، محنت ہے، محدثین کی کوشش ہے، محنت ہے، لیکن وحی نہیں ہے. یہ وحی نہیں ہے. وحی صرف کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. کتاب کی شکل میں وحی قیامت تک کیا ہے؟ قرآن ہے. اب تاریخ کے اندر سے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابی داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، مشکات ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اندر اس کتاب کے مطابق اگر کوئی بات ہوگی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے موافق اگر کوئی بات ہوگی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات ہوگی، اگر اس کو ہزار علماء نے اسٹیمپیں لگائی ہوں کہ یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ معروف ہے، یہ فلاں یہ فلاں، ہم کہیں گے قابل رد ہے، اس کی کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، یہی اصول ہونا چاہیے. آپ سمجھیں سنت کیا ہے. پہلے تو رسول کا مقام سمجھیں. رسول رسول ہوتا ہے، الہ نہیں ہوتا. رسول کشتیاں پار لگانے والا نہیں ہوتا، جھولیاں بھرنے والا نہیں ہوتا، حاضر ناظر نہیں ہوتا، بگڑی بنانے والا نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود نہیں ہوتا. اور عقل کی مت جب ماری جائے، کبھی تو کہتے ہیں کہ باد صبا مدینے کو جانے والی، مدینے والے کو میرا سلام کر. اب ہوا کو تو سلام دے کے بھیج رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول یہاں نہیں آ سکتا. یہی ہے نا. اگر آپ پیغام بھیجیں گے، سوال ہے وہ دروغ کو حافظہ نہ باشد، جھوٹا جب جھوٹ بولتا ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایک وقت یہ ہوتا ہے. اب دوسرا وقت کیا ہے کہ رسول آ گئے کھڑے ہو جاؤ جی، ہاتھ باندھ لو اور سلام پیش کرو. ہے کو بات کرنے والی. پھر جھوٹی جھوٹی روایتیں، بیکار روایتیں. من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو. غور کریں ذرا. ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جو ہماری تاریخ کی کتاب بخاری میں بھی موجود ہے. جس نے میری قبر کے قریب میرے اوپر دعا دی، صلی کیا، دعا دی، سمیت ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. قبر کس کی ہوتی ہے؟ جو فوت ہو جائے، جس کی موت ہو گئی وہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، جس کو اللہ موت دیتا ہے اس کو کسی نہ کسی شکل میں قبر ملتی ہے. ہمارے ظاہری جو قبرستان ہے ہم یہی سمجھ رہے ہیں، ورنہ انسان مر جاتا ہے، گل جاتا ہے، جانور کھا جاتے ہیں، آگ میں جل جاتا ہے، سمندر میں غرق ہو جاتا ہے. جہاں اس کا جسم گیا وہاں اس کی قبر ہو گئی. اب رہا سوال یہ، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، قرآن کی بات کر رہا ہوں. اے پیغمبر تو مردے کو نہیں سنا سکتا. جب کوئی فوت ہو جائے، رسالت کا مقام رکھنے کے باوجود فوت ہونے والے کو رسول بھی نہیں سنا سکتا. جب رسول فوت ہو جائے اور گناہ گار امتی کھڑا ہو کر قبر پہ اس کو سنا دے تو پھر طاقتور کون ہوا؟ یہ تو نے عزت کی ہے رسول کی، ڈوب مر، کچھ حیا کر. یہ اختیار تو رسول کو بھی نہیں ہے.
کس کی بات مانتا ہے؟ ایک جھوٹی روایت کو لے کر تو نے اللہ کی کتاب کا مقابلہ کروا دیا اور کہتا ہے یہ حدیث رسول ہے۔ ارے اللہ کے بندے، حدیث رسول، قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی وحی کے علاوہ کوئی اور بات کرتا، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی کے مطابق بات کرتا ہے، وحی کے مخالف بات نہیں کرتا۔ تو نے الزام لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اسی کے نام پر حدیث گھڑ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہونے کے بعد سلام پیش کرنے والے کا سلام خود سنتے۔ یا تو یہ کہہ دے کہ فوت نہیں ہوا، ہے نا؟ کچھ لوگ تو ہیں نا، وہ کہتے رسول فوت نہیں ہوتے، پردہ فرماتے، پردہ فرماتے، دارن الی دارہم، ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جاتے، زندہ ہوئے نا، زندہ ہوئے۔ تو میرا سوال وہاں یہ بنتا ہے آپ سب لوگوں کی شہادت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی؟ میں کہتا ہوں نہیں، 70 سال، مان جاؤ؟ صرف میں نے 7 سال بڑھائے، نہیں مان رہے ہو؟ نہیں مان رہے، دلیل یہی ہے کہ 63 سال، ٹھیک ہے؟ اب میری نہیں مان رہے، میں آپ کا ساتھی ہوں، دوست ہوں، مومن بھائی ہوں۔ دوسری طرف مولوی کہتا ہے نہیں نہیں ابھی تک فوت ہی نہیں ہے، وہ 1450 سال بڑھا رہا ہے، اس کی کیوں مان رہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ میرے 7 سال آپ کو قبول نہیں، وہ ابھی تک زندہ سمجھ کے 1450 سال اور داخل کر رہا ہے، لیکن جب دلیل پوچھی جاتی کہتا ہے جی 63 سال۔ 2 نمبری ہے یا نہیں؟ 2 نمبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، ہر بشر نے فوت ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اللہ پاک کا قانون دیکھے، انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ نے میت ہونا ہے، انہوں نے بھی میت ہونا ہے۔ جو میت ہوگا زندہ کب ہوگا؟ قیامت والے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت والے دن زندگی ہونی ہے۔ تو اب ہم انتظار کے اندر ہیں، انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملاقات کریں گے، ہم بھی شوق رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق قیامت والے دن۔ جھوٹے ملا کی طرح نہیں جی میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں نے دیکھا، مجھے یہ نصیحت کر گئے۔ پہلے تو بتا کہ تجھے کیا پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے؟ تو نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک روایت کا غلط مفہوم پیش کر دیا، من رانی فی المنام فقد رانی، حالانکہ روایت درست ہے۔ من رانی فی المنام، جس نے مجھے نیند میں دیکھا، فقد رانی، اس نے مجھے دیکھا ہوگا، اس نے مجھے پہلے دیکھا ہوگا۔ یہ صحابی کے علاوہ کسی اور کو مقام مل ہی نہیں سکتا۔ مولوی نے کہا فقد رانی، ہاں ہاں اس نے مجھے ہی دیکھا، سارے پکے ہو گئے۔ اگر دیکھا تو پھر صحابی بن گیا یا نہیں؟ سارے ہی صحابی۔ وہ 1,39,000 جو تاریخ بتاتی وہ تو غلط ہے، صحابی تو آج بھی موجود ہے۔ کیا کمال ہے یار تیرا ایمان، کبھی غور کیا، کبھی فکر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو فالو کرو، سنت اسی کو کہتے ہیں۔ اب ایک اور طریقہ ہے، ایصال ثواب۔ ایصال ثواب، ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنت مزدوری بدلہ۔ ثواب کا معنی آپ کی محنت کا بدلہ، ایصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ اب ہمیں ایصال ثواب کی جس بات کے اندر لگایا گیا اس بات کو ذرا سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ من یعمل، جو کوئی عمل کرے، یہاں عامل کی بات ہو رہی ہے، جس نے عمل کیا اس کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس نے عمل نہیں کیا اس کی بات بھی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔
اچھا عمل کیا تو پھر بھی دیکھ لے گا، اور برا عمل کیا تو پھر بھی دیکھ لے گا، اور کہے گا مال حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ قیامت والے دن کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو کوئی بات نہیں چھوڑی گئی، جو چھوٹی میں نے کی وہ بھی لکھی ہوئی، جو بڑی کی وہ بھی لکھی ہوئی۔ وہ نہیں کہتا کہ فلانے کی بات اس میں کیوں آ گئی۔ کمال ہے یار، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک جو عادل ہے، العادل، العادل، ہر قسم کا انصاف اور عدل کرنے والا، وہ عمل کسی کا اور فائدہ کسی کو دے دے، یہ انصاف ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا۔ اصحال ثواب، اب اس غلط عقیدے کے اندر قرآن بھی ملوث کر دیا گیا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے، کلمہ کلام پڑھتے اور ہیں، ایک قبول کرنے والی اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس اتھارٹی کو کہا جاتا ہے 4 قرآن میں نے آپ کے ملک کیے۔ کیوں ملک کیے؟ قرآن کا مالک کون ہے؟ یہ اس کی ملک میں کیوں آ گئے؟ یہ تبلیغ کیوں ہوئی؟ اور وہ بھی بے شرم بن کے ڈھیٹ بن کے کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیے، ڈرتا نہیں اللہ سے، قبل تو۔ اللہ تیری بات نہیں سنتا، تیرا پڑھا ہوا وہ نہیں جانتا، تو اس کے حوالے کر رہا ہے، اب یہ اللہ کے حوالے کرے گا، یہ اللہ کے حوالے کر کے اتنے قرآن، اتنے پارے، اتنا کلمہ کلام، یا اللہ میں نے تیرے حوالے کیا، اب تو مرنے والے کے حوالے کر۔ اصحال ثواب، جس کو اصحال ثواب کہا جاتا ہے، کسی نے نہیں سوچا، کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ۔ اصحال ثواب نام کی کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے جہاں پیغمبر یہ بات بتا رہا ہو کل امرئ بما کسبت رہین، قرآن کی آیت سنا رہا ہو، ہر انسان اپنی کمائی میں گروی ہوگا قیامت والے دن، دوسرے ذرائع سے کوئی کمائی کا فائدہ نہیں ملے گا، وہاں اصحال ثواب کا نام تک ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہے بھی نہیں۔ پھر آپ سورہ نجم میں چلا جائیں، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، کیا بات ہے میرے مالک، ان نافیہ ہے، نافیہ ہے، کسی طرح نہیں ہو سکتا، لیس للانسان، نہیں ہے انسان کے لیے کچھ بھی، الا مگر، ما سعی، جو اس نے کوشش کی۔ بابا جی مر گئے، ساری زندگی تاش کھیلتے رہے، حقہ پیتے رہے، رشک کتے کی لڑائیاں کرواتے رہے، میلے لگواتے رہے، جب مر گئے پیچھے سے سال ثواب دیگوں کی شکل میں جا رہا ہے، تو پھر اس کا دوسرا نظریہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی دشمن ہو، چوری کرے اور عذاب اپنے دشمن کو بھیج دے، ہو سکتا ہے نا، اس کا گناہ ثواب مل سکتا ہے تو عذاب کیوں نہیں مل سکتا؟ چوری کا جو عذاب ہونا ہے وہ کہ یا اللہ میں نے فلاں کو دے دیا، ہو جائے گا۔ ممکن ہے تو دیگیں بھیج رہا ہے کئی جن کے تیرے باپ نے جرم کیے ہیں، قتل کیے ہیں، زنا کیے ہیں، چوریاں کیے ہیں، زمین پہ قبضے کیے ہیں، وہ بھی تو دن رات عذاب بھیج رہے ہیں، تیری دیگوں سے زیادہ تو عذاب بھیج چکے ہوں گے۔ اسلام میں یہ اندھا پن نہیں ہے، ہر انسان نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اور اس وقت تک وہ پابند ہے جب تک اس کی زندگی ہے، جب اس کی کتاب بند ہو گئی تو اس کو پیچھے سے جانا ہر چیز کا منقطع ہو گیا، بند ہو گیا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اصحال ثواب کی کسی شکل کے اندر بھی، وہ قرآن کی شکل ہو، شبینے کی شکل ہو، کلمہ کلام کی شکل ہو، پیغمبر سے لے کر کسی امتی کی طرف منتقل کرنا مانتا ہے، وہ قرآن کی کئی آیات کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی آیات کا انکار کرے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تو ہم کیا کریں گے؟ سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو عن قریب جہنم میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ممکن ہے جلی کھالوں سے عذاب کم ہو جائے، اللہ فرماتے بدلناہم جلودن، ہم جلدیں بدل دیں گے غیرہا اور، لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہے۔ قرآن کا انکار کوئی سوکھی سی بات ہے؟ کوئی اصحال ثواب نہیں ہے۔
آگے چلے، ابھی آنے والا ہے وقت، شب برات، شب برات کبھی غور کیا ہے؟ شب کس زبان کا لفظ؟ فارسی کا ہے، عربی کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے والے یہ روایات جاہل لوگ یعنی اتنا بھی نہیں سوچ پائے کہ یہ لفظ فارسی کا رسول اللہ کی حدیث کی طرف کیا تعلق ہے۔ شب برات دو لفظ ہیں، دونوں گڈ مڈ، ایک فارسی ایک عربی۔ اب غور کرنا یہ ہے کہ اگر یہ شب لفظ یا شب برات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی تو یہ ہوتی لیلۃ البرات۔ لیلۃ القدر ہے نا، لیلۃ عربی کا لفظ ہے۔ لیلۃ القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر یہ رات منائی گئی۔ اگر کوئی شب برات ہوتی تو ہوتی لیلۃ البرات، لیکن نہیں ہے۔ کہاں سے آئی؟ فاران سے آئی، فاران سے آئی، اس کی ہسٹری ہے۔ اس رات کو اپنے امام غیب کو ڈھونڈنے کے لیے چراغاں کیا جاتا ہے، گھر گھر چراغاں ہوتے ہیں۔ جھوٹی روایت گڑی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو اس رات کو روشن رکھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نفل ادا کرو، کیونکہ اس رات اللہ بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ معاف کرتا ہے، لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایسے ہی جنت مل گئی خالی دیوے جلانے سے، حلوہ کھانے سے جنت مل جائے تو صحابہ نے بیچاروں نے پوری زندگیاں لگائیں، تلواروں نیزوں کے زخم کھائے، مقصد کیا تھا؟ جنت مل جائے، یہی تھا نا۔ ان کو جنت ملی، اتنی بڑی تکلیف کے باوجود اللہ نے کہہ دیا کہ ان کا مال جان میں نے خرید لیا اور جنت دے دی ہے، اور یہ حلوہ کھا کے جنت، چراغ جلا کے جنت۔ او بھائیو، اللہ کے بندو، کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو۔ یہ بعد کی رسمیں ہیں، بعد کی من یشاقق الرسول، اس سورہ اسراء کی آیت کو ذہن میں رکھنا، میں اب اسی طرف آ رہا ہوں۔ جو رسول کا طریقہ ہو وہ سنت، جو رسول کے طریقے میں نہ ہو، دین سمجھا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ بدعت۔ جو رسول کے طریقے میں نہ ہو، دین سمجھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بدعت۔ بدعت ہے مخالفت، سنت کی مخالفت۔ قرآن کہتا ہے من یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے اپوزٹ راستہ نکالے۔ یہ میلاد منانا کیا ہے؟ سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی رسول کی خوشی، ان کو بچے کی خوشی ہوتی ہے، سالگرہ مناتے، رسول کی خوشی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ تیرا دینی کام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ثابت کر۔ اس نے یہ کیا، یہ میلاد کیا ہے؟ نہیں کیا، نہیں کیا۔ صحابہ نے نہیں کیا، کیونکہ جو رسول نے نہیں کیا وہ صحابہ نے نہیں کیا۔ اب جو تو سالگرہ منا رہا ہے یہ بھی تو یہودی عیسائیوں کی اتباع کر رہا ہے۔ میرا بیٹا سال کا ہو گیا، کم بخت تیرے بیٹے کا سال زندگی کا کم ہو گیا، تو اس کا سال کم ہونے پہ خوشی منا رہا ہے۔ فکر کر کے اس بیٹے کی تربیت کر لوں، یہ تو دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 70 سالہ زندگی لے کر، سال بعد اس کے کتنے سال بچے؟ 69 سال، 70 نہیں رہے، 70 والا فگر اس کا ختم ہو گیا۔ تو جو مہلت ختم ہو جائے اس پہ خوشی منانی چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ یہودی اور عیسائیوں کی سالگرہ پہ تو بھی لگ گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا کہ میں رسول کی خوشی کی سالگرہ منا رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ آج ابلیس کے علاوہ سارے خوش ہیں۔ نعرے سنے آپ نے کہ بڑا بڑا نعرہ ہے، یعنی ابلیس کے علاوہ آج کے دن سارے خوش ہیں۔ حالانکہ ان کو تاریخ کا پتہ نہیں۔ میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں۔
اسلام کا سن ہجری کب شروع ہوا؟ ہجرت سے. ہجرت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس وقت عمر مبارک تھی 53 سال. 53 سال. 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکے میں گزارے، 40 اور 13 53 ہو گئے. 53 سال یہاں سے سن شروع ہو رہا ہے، ہجرت سے سن شروع ہو رہا ہے. اس سے وفات تو ثابت ہو سکتی ہے ہجری سے، پیدائش ثابت، کیونکہ اس وقت تو سن ہی نہیں بنا تھا. اس وقت سن بھی نہیں بنا تھا. پیغمبر 53 سال کے ہو گئے، پھر سن بنا، پھر ہجری ہوئی، یکم ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، پھر سلسلہ چلا. تو پھر ربیع الاول کا مہینہ بنا، اسلامی کیٹیگری کے مہینے بنے جس کی ابتدا محرم سے شروع کی گئی. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہجری کیلنڈر ہمیں بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. جو وفات پہ خوشیاں منائے دشمن ہے، دوست ہے؟ دشمن ہے. پھر دوسرا جھوٹ بھی سنے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیدا بھی اسی دن ہوئے تھے. مان لیتے ہیں پیدا پہلے ہوتا ہے مرتا بعد میں، اسی طرح ہی ہے. تیرا بچہ پیدا ہوا تو نے خوب ڈانس کر لیا، اب اسی دن مر گیا، اب بھی ڈانس کرے گا؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ پیدا پہلے ہوا، پہلے خوشی، بعد میں غم آ گیا، تو غم نہیں کر رہا، تو ڈانس ہی کیا جا رہا ہے، تو بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ یہ شب برات بھی ڈرامہ، یہ میلاد بھی ڈرامہ. اب آگے چلیں کہ اس سے پہلے ایک رات گزری ہے، شب معراج. شب معراج کے ساتھ ساتھ ایک 22 رجب کو، یہ تو 27 رات کو ہوتی ہے نا، 27 کو، وہ 22 کی رات کو کنڈے شریف بھی ہوتے. اللہ معاف کرے، یہ ایمان کا کنڈا کرنے والی چیز ہے، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والی چیز ہے. اگر آپ خیرات اللہ کے نام کی کر رہے ہو تو اوپنلی کرو. یہ کون سی خیرات ہے جو گھر میں چھپا کر کی جاتی ہے؟ پابندی ہوتی ہے، گھر نہیں لے کے جانا، ادھر بیٹھ کے کھا لو، ادھر بیٹھ کے کھاؤ، گھر نہیں لے کے جانا. کیوں؟ اس لیے کام 2 نمبر ہے. شاید ہو سکتا ہے کوئی مومن موحد اللہ کا بندہ ان کو سمجھا نہ دے کہ چھوڑو یہ حرام ہے، ما الا بہی لے غیر اللہ، یہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے، یہ حرام ہے، لہذا حرام کھلاتے ہیں بٹھا کر. اب اسی طرح عاشورہ محرم، ایک مولوی کہتا ہے کہ یہ کہ تو عاشورہ محرم کو مانتے نہیں ہیں. وہ شروع ہو گیا، آدم پیدا ہوئے 10 محرم، جنت میں داخل ہوئے 10 محرم، جنت سے نکالے 10 محرم، فلاں 10 محرم، واقعہ کربلا ہوا 10 محرم، قیامت قائم ہوگی 10 محرم. اور اللہ کے بندے کچھ حیا کر، نہ تجھے پیچھے کا پتہ نہ آگے کا پتہ، تو غیب دان ہے. جمعہ 8 دن تیری عمر ہے، مولوی صاحب زیادہ سے زیادہ تو 60 70 سال 80 سال کا ہوگا. قرآن نے تو نہیں بتایا ہے، جو خبر کا ذریعہ ہے اس نے نہیں کہا کہ آدم کس ڈیٹ کو پیدا ہوا، کہا ہے؟ نہیں کہا. کب جنت سے نکالا گیا، کب داخل کیا گیا، نہیں کہا. ڈیٹ نہیں بتائی، بلکہ یہ بتایا کہ نکالا بھی گیا، داخل بھی کیا گیا، پیدا بھی کیا گیا، سارے واقعے بتائے، ڈیٹ نہیں بتائی. پھر تو آگے کی خبر بھی دیتا ہے. پیغمبر سے پوچھا گیا اگر تو پیغمبر ہے تو بتا قیامت کب ہوگی، تو پیغمبر کہتا ہے چپ. اللہ فرماتا ہے یسالونک عن الساعۃ ایان مرسا، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. فیما انت من ذکرا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ذکر ہے، کیا ضرورت ہے؟ الی ربک منتہا، پیغمبر کو پتہ نہیں اس کا انتہائی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. عند اللہ، اللہ کے پاس ہے.
پیغمبر کو قیامت کا پتہ نہیں ہے، مولوی کو پتہ ہے 10 محرم کو قیامت آئے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی مولوی کی پہچان نہیں ہوتی ہمیں، مواحد ہو کر بھی دین کے ساتھ دھوکا ہوا دیکھ کر اچھا کچھ نہیں بھی مانتے لے کہتے ہیں چلو کوئی گل نہیں، چلو کوئی گل۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر نافرمانی ہو رہی ہو اور آپ خاموش رہو، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نہیں آئے گی۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، 2 جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ وہ لعنتی ہو جاتا ہے، مومن ہونے کے باوجود بھی لعنتی ہو جاتا ہے اگر حق کو چھپا لے۔ اور آپ ایک واقعہ قرآن میں پڑھ چکے ہوں گے، مچھلی والوں کا واقعہ ہے کہ 3 گروہ بن گئے، ایک منع کرتا تھا، دوسرا بھی مومن تھا لیکن معاملہ بین بین رکھتا تھا، چلو کوئی بات نہیں، ناراض نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو بچے کون؟ جو منع کرنے والے تھے۔ ایمان رکھ کر اگر ایمان کی اشاعت نہیں کر سکتے ہو، حق اور باطل کو واضح نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ کو ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چھپ چھپ کر چلنا مسئلہ ایک اور چل رہا تھا، درود شریف۔ مسئلہ ہے درود شریف۔ اصل میں لفظ یہ ہے صلی، صلاتن، اردو میں اس کا معنی ہے دعا، خیر خواہی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ درود ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دیوالیاں نکال دینا، جڑ کاٹ دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں، جب کوئی لفظ کسی غیر زبان کا دوسری زبان میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی ماضی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اب اس کا ماضی کا مطلب باقی نہیں رہتا۔ حاضر زبان جس کا وہ حصہ ہوتا ہے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اگلی بات، لفظ درود جو مجموعہ کیا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یسر اللہ مبارک، اس میں اعتراض جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلوا علیہ، بس بات ختم ہو گئی۔ اب صلو صاد سے اور تسلیمہ سین سے، اس کو سمجھنا ہے۔ تسلیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دل کی تسلی کے ساتھ اس بندے کی بات کو قبول کریں، اور سلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے مشن کے اندر معاون ثابت ہوں، اس کو مضبوط کریں، خیر خواہی کریں۔ جب ضرورت آوے تو پھر اس کا معنی دعائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ دکانیں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آج آپ نے درود پڑھا ہے، آج آپ نے درود پڑھا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اگر وہ درود پڑھ بھی لے جو آپ سمجھتے ہو، اگر وہ پڑھ بھی لے، اگر وہ ایمان نہ رکھے، توحید نہ رکھے، پیغمبر کی سنت کو نہ جانتا ہو، تو کوئی فائدہ ملے گا؟ قرآن تو کہتا ہے حابطۃ اعمالہم۔ تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، درود کی فضیلت کو آگے لے کر آ گئے۔ تم نے کبھی کہا ہے کہ آج تم نے سوچا ہے کہ تم نے اللہ کی توحید سمجھی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی توحید سمجھ چکا، شرک چھوڑ چکا، تو جو فرض ہے آپ کے اوپر، آپ نے کسی کو کہا ہو کہ آج آپ نے 5 وقت نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، موت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کہ ادھر ہے نا، جس نے مجھ پہ درود پڑھ دیا اس پہ جنت واجب ہو گئی، حرام نہیں ہوئی بھائی، ان کا دعویٰ ہے جنت واجب ہو گئی۔ تو بھائی جان، اگر جنت واجب ہو جائے خالی درود پڑھنے سے، باقی کوئی کام نہیں، تو صحابہ کی زندگی تو گئی نا، پھر صحابہ کی زندگی گئی۔ یہ ہمیں لولی پاپ جو دیا گیا ہے، یہ چوسنے کی ٹافی، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی، جس نے درود پڑھ لیا وہ جنتی، حقیقی معنوں میں یہ ہماری صلاحیت کو ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ نان اللہ کو
جانیں گے، نہ رسول اللہ کی سنت کو جانیں گے، نہ ہماری عملی زندگی ہوگی، نہ ہم کوشش کریں گے، اور کوشش جب نہیں ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں اسلام سے روکتے ہیں، اعمال سے روکتے ہیں، کوشش سے روکتے ہیں، جبکہ کوشش سے ہی آخرت بنتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی خود حالت نہ بدلے۔ ہمیں بدعات اور عجیب سے مفروضات اور عجیب سے معجزات کے اوپر لگایا ہوا ہے، فلاں کر لو گے بس یہ ہو جائے گا، فلاں کر لو گے بس یہ ہو جائے گا، بس اور کچھ نہ کرو، یہ قرآنی تعویذ لے لو۔ اور خاص طور پہ اللہ رحم کرے، میں بڑی عزت کرتا ہوں خواتین کی، اسلام نے ان کو بہت عزت دی ہے، اور یہ خواتین اسلام کا ایک مرکزی کردار ادا کرتے، بلکہ ہر قوم کا مرکزی کردار ادا کرتے۔ ان کی وہ عزت ہے کہ اگر یہ حق پہ ہوں تو اللہ ان کے پیٹ سے نبی پیدا کرتا ہے نا ایسے، تو یہ صدیقائیں ہوں، یہ حق کی صداقت پیش کرنے والی ہوں، تو ایک معاہدہ عورت جو ہے، چاہے جتنا ظلم جوہر ہو جائے، ان کا دودھ پینے والے بچے کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، کیونکہ دودھ سے لے کر تربیت تک ماں نے ان کو معاہدی بنانا ہے، مشرک نہیں بنانا۔ ہماری خواتین کو چاہیے وہ اسلام کو سمجھے، رسوم و رواجات پہ نہ جائیں۔ اللہ کی کتاب کی سورہ نساء کی یہ آیت ضرور پڑھا کریں ہماری خواتین، اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، اچھی عورتیں وہ ہیں جن کے اندر فرما برداری، قانتات، یہ اللہ کی بھی فرما بردار ہیں اور خامد کی بھی فرما بردار ہیں۔ یہ نہیں کہ پھوکڑیاں اٹھا کے گھر والے کی درگت بنائیں، گالیاں دیں، تیرا گندا خاندان، تیری گندی نسل، بچوں کو گالی دیں، تیری نسل ہی گندی ہے، تو بھائی یہ عورت کا کام نہیں۔ عورت تو ایک بہت بڑا کردار ہے، یہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس نے کل پھل دینا ہے، اور اس کی مٹھاس اس کے پھل کے اندر سے آئے گی۔ اگر یہ آم کا درخت ہوگا تو پھل میں سے آم کی خوشبو ملے گی، اگر یہ تھوہر کا درخت بن جائے گا تو پھل کبھی آم کی خوشبو نہیں دے گا۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یاد رکھیے روایت قانون نہیں ہوتا، یہ صرف ترغیبی چیزیں ہوتی ہیں، قانون صرف اللہ کی کتاب ہوتا ہے، بات سمجھانے کے لیے کہ قیامت کے دن ایک عورت ہوگی جو ایک لشکر کو جنت میں لے جائے گی۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا کہ اس عورت نے اپنی نسل کی پرورش جو ہے وہ اسلام اور توحید پہ کی ہو۔ پھر فرمایا ایک عورت ایسی ہوگی جو ایک لشکر کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ تو پھر سوال کیا تو جواب دیا کہ وہ عورت اپنی رسوم و رواجات، اپنی تربیت اسلام کے خلاف کرتی ہوگی، چاہے اس کے گھر کا سربراہ بے شک توحید پہ چلتا ہو، لیکن وہ اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا، بلکہ وہ بذات خود کئیوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ وہ اپنی نسل کو مشرک بنائے گی، بدعقیدہ بنائے گی، رسوم و رواج کے اندر شامل کرتی چلی جائے گی، تو وہ لشکر اس کے ساتھ ہوگا۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ بیٹیوں، بہنوں، اللہ کا خوف کرو، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھو، وہ اسلام جو آپ کے کردار کو تسکین والا بنائے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فالصالحات قانتات، نیک وہی ہو سکتی ہیں جن کے اندر فرما برداری ہو۔ حافظات للغیب بما حافظ اللہ، یہ پیٹھ پیچھے حفاظت کرتی ہیں، منہ دیکھی حفاظت نہیں کرتی۔ وہ مثال بنی ہوئی ہے نا کہ ایک ٹرین میں ایک شخص جا رہا تھا، بیوی ساتھ تھی، جب بھی کوئی اسٹیشن آتا تو وہ بیوی کہتی جا فلانی چیز لے آ، جب وہ چیز لینے جاتا تو منہ سے پردہ اٹھا لیتی، اور پھر
جب وہ آتا تو فوراً وہ کر لیتی. اس نے 2-3 بار دیکھا, بندہ سمجھدار تھا, اس نے آ کر نہ وہ برقع اتار دیا. اس نے کہا میں تیرا خاوند ہوں, اگر میرے لیے پردہ ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے تو دفعہ یہ بوجھ کیوں اٹھایا ہوا, اتار دے, میں بھی دیکھوں باقی بھی دیکھیں. باقی دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا, یہ کیا تماشا ہے؟ تو ایسی نہ ہو. حافظات للغیب بما حافظ اللہ, اللہ نے جو ان کی حفاظت ذمہ لگائی ہے, یہ مال کی حفاظت ہے, عزت کی حفاظت ہے, آبرو کی حفاظت ہے, خامد کے راز کی حفاظت ہے. اکثر عورتیں اپنے خامد کی بدگوئیاں کرتی رہتی ہیں دوسرے عورتوں کے سامنے. تو یہ تو آپ تو امانت دار ہیں, آپ تو ذمہ دار ہیں, آپ تو محافظ ہیں, اور آپ اس کی عزت کو اچھال رہی ہیں, آپ مجرم بن رہی ہیں, پھر آپ صالحات میں سے نہیں ہیں. تو صالحات نہ ہوگی تو پھر کیا ہوا؟ مفسدات ہوگی, فساد کرنے والی. دو ہی چیزیں ہیں نا, صالح کی ضد کیا ہے؟ فساد ہے. تو اگر آپ نیک نہیں ہیں تو پھر نعوذ باللہ آپ غلط ہیں. تو غلط کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اپنے آپ کو سدھاریں, صوم و صلات کی پابند بنائیں, غیبت کو چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, بہتان لگانے چھوڑ دیں. اور آپ دیکھیں اللہ پاک پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ خود اسلام میں آنا چاہتی ہیں تو اسلام میں آنے کے لیے ان سے پہلے معاہدہ کر لو. بہتان نہ لگائیں, جھوٹ نہ باندھیں, کفر و شرک نہ کریں, تو پھر ان سے بیعت لے لو کہ یہ مسلمان ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں, اللہ پاک میرا کہا آپ کا سنا قبول فرمائے, اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس پہ اللہ پاک راضی ہو, اور ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف نصیب فرمائے. جو تعارف ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ رسول کا نہیں ہے, وہ الہ کا ہے. تو رسول ہوتا ہے, الہ نہیں ہوتا. تو عیسائیوں نے رسول کا جو تعارف پیش کیا وہ ابن اللہ کی شکل کے اندر پیش کیا, وہ ظالم ہو گئے, بے ایمان ہو گئے. اگر وہ عبداللہ کہتے تو شاید آج سب سے اچھے مسلمان عیسائی ہوتے. انہوں نے رسالت کو اللہ کی ذات کے اندر شامل کر دیا, اللہ کے اختیارات کے اندر شامل کر دیا. وہ ظالم ہو گئے, مشرک ہو گئے. اگر آج ہم بھی کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کو اللہ کی صفت کے اندر شامل کر دیتے ہیں, رسول مشکل کشا بھی ہے, حاجت روا بھی ہے, وہ بگڑی بنانے والا بھی ہے, کشتیاں پار لگانے والا بھی ہے, بچے بچیاں دینے والا بھی ہے, وہ غیب بھی جانتا ہے, وہ حاضر ناظر بھی ہے, اور نور من نور اللہ بھی ہے. تو یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں, یہ رسول کی نہیں ہے. تو اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اکبر.